کربلا کا واقعہ، اسلام کے نواسہ امام حسین، وہ عظیم ہستی جنہوں نے دین حق کی بقا کے لیے اپنی جان کی قربانی دی۔ یہ واقعہ 161 ہجری کا ہے، جب مدینہ کی سرزمین پر یزید کی خلافت کا اعلان ہوا۔ یزید فاسق و فاجر تھا جو دین اسلام کو بگاڑنا چاہتا تھا۔ امام حسین سے بیعت طلب کی گئی، مگر امام نے انکار فرمایا ایسا شخص جو شراب پیتا ہو، ظلم کرتا ہو اور کھلے عام نافرمانی کرے، میں اس کی بیعت ہرگز نہیں کر سکتا۔ امام حسین نے مدینہ چھوڑا اور مکہ کی طرف ہجرت کی۔ وہاں قیام کے دوران کوفہ سے خطوط آنے لگے جن میں کوفی عوام نے وعدہ کیا کہ وہ امام کا ساتھ دیں گے اور ان کی امامت قبول کریں گے۔ امام حسین نے ان خطوط پر غور کیا اور آخرکار کوفہ کا ارادہ کیا۔ ساتھ اپنے اہل بیت کو بھی لے چلے۔ بی بی زینب، حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت عباس اور دیگر جانتھار اہل خاندان۔ یہ قافلہ جو حق کا علم بردار تھا، کربلا کی سرزمین پر آ پہنچا، مگر جب امام حسین وہاں پہنچے تو کوفہ کے لوگ وفا نہ کر سکے۔ یزید کی فوج پہلے سے کربلا میں ڈیرا ڈال چکی تھی۔ یہ ایک آزمائش کا آغاز تھا جو رہتی دنیا تک حق و باطل کے فرق کو واضح کر گئی۔ سے لڑتے ہوئے نہر تک پہنچے، مگر وفا کے پہاڑ نے پانی تو لیا مگر خود نہ پیا۔ کہا، جب تک سکینہ پیاسے عباس پانی نہیں پیے گا۔ واپسی پر دشمنوں نے وار کیے، بازو کاٹ دیے۔ عباس گر پڑے اور آواز دی، بھیا حسین، اب عباس واپس نہیں جا سکے گا۔ امام حسین دوڑ کر پہنچے، بھائی کے سر کو گود میں رکھا اور فرمایا، میرے بازو آج ٹوٹ گئے۔ کربلا کا منظر ہر لمحہ بھاری ہوتا جا رہا تھا۔ عاشورہ کی صبح فضا سوگوار تھی۔ نماز فجر کے بعد امام حسین نے اپنے ساتھیوں سے فرمایا، آج حق و باطل کے درمیان آخری جنگ ہے۔ جو میرے ساتھ جان دینا چاہے وہ خیمے میں رکھے، جو جانا چاہے چلا جائے۔ مگر سب نے کہا، اے حسین، ہم آپ پر جان قربان کرنے کو تیار ہیں۔ سب سے پہلے جوان بیٹھے۔ حضرت علی اکبر نے میدان میں جانے کی اجازت مانگی۔ ان کی صورت نبی کریم سے مشابہ تھی۔ جب وہ لڑنے نکلے، امام حسین نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، اے اللہ، گواہ رہنا، میں اس جوان کو جنگ پر بھیج رہا ہوں جو تجھے اور تیرے رسول کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ علی اکبر نے شجاعت دکھائی، کئی دشمنوں کو ہلاک کیا، مگر ظالموں نے گھیر کر حملہ کر دیا۔ علی اکبر زمین پر گرے اور کہا، ابا جان، السلام علیک۔ امام حسین دوڑ کر پہنچے، سینے پر سر رکھا اور کہا، بیٹا، دنیا تیرے بعد اندھیری ہو گئی۔ اس کے بعد امام حسین نے انھے علی اصغر کو گود میں لیا، خیمے سے باہر لائے۔ فرمایا، اگر مجھے پانی نہیں دیتے تو اس معصوم کو تو دے دو۔ مگر دشمن نے تیر چلایا جو علی اصغر کے نازک گلے پر لگا۔ امام نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے اللہ، میں تجھ پر راضی ہوں۔ اب امام حسین اکیلے رہ گئے تھے۔ خیمے جلائے جا چکے تھے، بچے پیاس سے ڈھال تھے اور ہر طرف آہ و زاری تھی۔ امام حسین نے زخموں سے چور دل کے ساتھ میدان کی طرف قدم بڑھائے۔ ہاتھ میں تلوار تھی، زبان پر ذکر خدا اور دل میں صبر و رضا۔ انہوں نے دشمن پر وہ حملے کیے جو رہتی دنیا تک یاد رکھے جائیں گے۔ اکیلا مرد ہزاروں کے مقابل۔ آخرکار امام حسین کا گھوڑا زخمی ہوا۔ امام زمین پر گرے۔ شمر نامی ظالم نے سر کو تن سے جدا کر دیا۔ زمین لرز اٹھی، آسمان تڑپ اٹھا، فضا ساکت ہو گئی۔ یزید کی فوج نے شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر اٹھایا، خیموں کو لوٹا، اہل بیت کو قید کیا۔ بی بی زینب نے ظلم کا وہ منظر دیکھا جو دنیا کبھی نہ بھول پائے گی۔ شہداء کے لاشیں میدان کربلا میں بے گور و کفن پڑے تھے۔ بی بی زینب، جنہوں نے بھائیوں، بیٹوں اور بھتیجوں کی لاشیں دیکھیں، صبر کا پہاڑ بن کر کھڑی تھیں۔ انہیں اور دیگر خواتین کو قیدی بنا کر کوفہ اور پھر شام لے جایا گیا۔ بازاروں میں گھمایا گیا، درباروں میں پیش کیا گیا، مگر زینب نے ہر جگہ حق کی گواہی دی، حسین کی قربانی کا پیغام سنایا اور کہا، ہم نے اللہ کی راہ میں قربانی دی ہے، ہم نے سچائی کو بچایا ہے۔ یزید کے دربار میں سب کے سامنے بی بی زینب نے کہا، اے یزید، تو ہمیں قیدی سمجھتا ہے، مگر ہم نے وہ قربانی دی ہے جو رہتی دنیا تک چراغ بنے گی۔ یہ پیغام آج بھی زندہ ہے۔ حق کے لیے کھڑے ہو جاؤ، ظلم کے سامنے جھکو مت۔ حسین کی طرح باطل کو للکارو اور زینب کی طرح سر اٹھا کر بات کرو۔ کربلا کا واقعہ صرف ایک جنگ نہیں، بلکہ ایک ایسا پیغام ہے جو ہر زمانے کے لیے مشعل راہ ہے۔ امام حسین نے دنیا کو سکھایا کہ ظالم کے خلاف کھڑے ہونا ہی اصل اسلام ہے۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ حق کے لیے سر کٹ سکتا ہے، مگر جھکایا نہیں جا سکتا۔ امام حسین کی قربانی، ان کے اہل بیت کی مظلومیت، حضرت عباس کی وفاداری، علی اکبر کی شجاعت، علی اصغر کی معصومیت اور زینب کا صبر، سب مل کر ہمیں ایک ہی درس دیتے ہیں۔
حق، صبر، قربانی اور وقار۔ سلام ہو امام حسین پر، سلام ہو ان کے جانتھاروں پر، سلام ہو کربلا پر جو قیامت تک حق کا نشان بن چکی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔